نہ صرف پیوٹن اور ایران مل کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور پیوٹن نے اپنی صدارت کے دوسرے ہی دن اسرائیل کے خلاف بہت بڑی انگیجمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور فلسطین کے لیے بھرپور اس وقت حمایت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور چائنا کی جانب سے نیا محاذ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کے خلاف کھول دیا گیا ہے اور یمن کے حملے اس وقت ناظرین مسلسل جاری ہیں اور کئی جہازوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے اور پہلی بار امریکی کمانڈر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ورلڈ وار 2 والی صورتحال اس وقت ان کو ریڈ سی میں فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ یمن اتنا طاقتور ہو کر سامنے آیا ہے کہ ورلڈ وار 2 سمجھے کہ اس نے وہاں پر برپا کر دی ہے۔ یہ پہلی بار امریکی کمانڈر وہاں پر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ناظرین ایک ایک ریجن سے امریکہ کی چھٹی ہو رہی ہے اور امریکہ کمزور پڑ رہا ہے۔ ڈائریکٹ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسرائیل کی جنگ پر ہو رہا ہے، اسرائیل کو اس کا نقصان ہو رہا ہے جو امریکہ کی ایک ایک ریجن سے چھٹی ہو رہی ہے اور وہاں پر روس، ایران اور چائنا وہاں پر اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں۔ ابھی جو گریٹ افریقہ گیم جاری ہے وہاں پر بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں اور اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی میں، ریڈ سی میں بہت ساری چیزیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹس اور پیوٹن کا جو نیا اعلان سامنے آیا ہے وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑی اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑے کینوس پر ریجنلی اور گلوبلی بھی آپ کو بتائیں گے اور مڈل ایسٹ کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آغاز یمن سے کرتے ہیں کیونکہ یمن اس وقت سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے۔ جس طرح یمن ایمرج ہو کر سامنے آیا ہے اور ٹکر دی ہے تو جو ہے نا یمن ہی ٹاپ آف دی لسٹ ہے ہر طرف۔ اس وقت یمن پر ایک بار پھر بمباری کی گئی ہے اور آج کا حملہ تھوڑا غیر معمولی ہے کیونکہ اس میں زیادہ جگہوں پر بم گرائے گئے ہیں۔ یمن بتا رہا ہے کہ 10 ریڈز بائی امریکن برٹش اگریشن آن الفضا اینڈ الجبانہ ایریا ان الحدیدہ گورنیٹ۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ 2 سے 3 ریڈز ہیں جو روزانہ ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں، اس میں 2 سے 3 جگہوں پر بم گرائے جاتے ہیں، لیکن اس حملے میں 10 جگہوں پر گرائے گئے ہیں۔ یہ میٹر کرتا ہے ناظرین، 10 جگہوں پر جا کر ان کے جب پیارے بم گرا رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کا جو حملہ ہے وہ روٹین کے جو معمول کے حملے روزانہ چل رہے ہیں ان سے یہ قدرے مختلف حملہ ہے۔ اچھا ناظرین رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت شدید ترین حملے یمن کر رہا ہے اور مطلب شدت بہت زیادہ ہے لیکن جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، وہ بہت کم ہیں، یعنی پوری طرح سے اس وقت ریڈ سی میں جنگ کی کیا شدت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن یہ سمندر کی جنگ بالکل مختلف ہوتی ہے، مطلب کوئی جہاز تباہ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں کہ مائک اٹھا کر میڈیا وہاں پر پہنچ جائے دکھانا شروع، تو لینڈ کی جو زمین کی لڑائی ہوتی ہے مختلف ہوتا ہے، میڈیا آن دی اسپاٹ بھی چلا جاتا ہے، وہاں پر پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن سمندر کی لڑائی تو میڈیا نہ جا سکتے۔ 2-3 اتھارٹیز ہیں، یہ یمن بتائے گا یا UK بتائے گا یا ایک آدھ کوئی اور اتھارٹی بتائے گی جو میری ٹائم ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل شدت ہے وہ ہم تک پوری رپورٹ نہیں ہو رہی۔ ایک بڑا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے، امریکی کمانڈر جو اس وقت ریڈ سی میں موجود ہیں اور جو امریکی مشن ہے اس کے کمانڈر ہیں ان کے ایک بیانات اس وقت کافی وائرل ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اسی کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ اچھا اتنا کچھ ریڈ سی کے اندر ہو رہا ہے، یمن اس حد تک جا چکا ہے یعنی جو ہم تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ امریکہ کے جو کمانڈر ہیں جو اس وقت ریڈ سی میں موجود ہیں اور کمانڈر آف دا 4 US نیوی ڈسٹرائر یعنی جو 4 جنگی بیڑے ہیں جو اس وقت ریڈ سی میں ڈپلائیڈ ہیں ان کے یہ کمانڈر ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ جو جس طرح سے انہوں نے ڈویژن کی ہوگی، مطلب 1 2 3 یا 4 جنگی بیڑے ان کا جی یہ کمانڈر ہے، تو اس طرح یہ 4 جنگی بیڑے جو اس وقت ڈپلائیڈ ہیں ان کا یہ کمانڈر ہے، یعنی اتنی سینئر یہ پوسٹ کے اوپر ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں اور BBC کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہے ہیں The US Navy aircraft carrier is facing a Pyrrhic battle against attacks from Yemen which is the biggest challenge since the World War II۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے نا کوئی تجزیہ کار، کوئی ایرا غیرہ، وہ نہیں بات کر رہا، جو کمانڈر اس وقت وہاں جنگ میں موجود ہے اور سینئر ترین ان کا کمانڈر ہے وہ BBC دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اتنے زیادہ حملے ہم پر ہو رہے ہیں یمن سے، اتنی زیادہ وہاں پر صورتحال ہے کہ ورلڈ وار 2 کے برابر جو ہے وہ صورتحال پہنچ چکی ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیے ورلڈ وار 2 میں تو اس وقت کی عظیم ترین پاور شامل تھیں، یعنی ساری جو گریٹ پاورز تھیں وہ اس وقت جنگ میں موجود تھیں۔ یعنی اگر امریکہ لڑ رہا تھا تو کس سے لڑ رہا تھا؟
جرمنی سے لڑ رہا تھا. جرمنی کتنی بڑی پاور تھی. تو آج مجھے بتائیے, تو اگر یہ ورلڈ وار 2 کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ یمن اتنی بڑی پاور بن چکا ہے, یعنی یمن اتنی گریٹ پاور بن چکا ہے جو ان کو ٹاکرا یمن کے ساتھ ورلڈ وار 2 یاد دلا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں نا کہ مطلب کوئی چھوٹا موٹا ملک ہوتا ہے تو چھوٹا موٹا ملک تو ورلڈ وار 2 والی صورتحال پیدا نہیں کر سکتا. یعنی یمن اتنی بڑی پاور بن چکا ہے کہ ان کے حملے جو ہیں وہ امریکہ کو ورلڈ وار 2 یاد دلا رہے ہیں, کہ مطلب ایک ایسی پاور ان کے سامنے آ گئی ہے کہ جس کو وہ قابو نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں اگلی بات جو انہوں نے بتائی ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر کی بتائی ہے کہ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں ان پر شدید ترین حملے ہو رہے ہیں. جو ہم نے بہت پہلے 20-25 دن پہلے آپ کو ایک رپورٹ شیئر کی تھی اور بتایا تھا کہ اس وقت یمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو کہ اربوں ڈالر کا ہے, جو کہ سب سے قیمتی ترین ایسٹ ہے, ان کے نیوی کا سب سے قیمتی ترین ایسٹ کیا ہے, وہ ایئر کرافٹ ہے. اور فضائیہ کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا جو یہ مشنز ہو رہے ہیں, جو یہ روزانہ یمن پر بمباری ہو رہی ہے, وہ اس ایئر کرافٹ کیریئر سے ہو رہی ہے. تو وہ ان کا سب سے قیمتی ترین ایسٹ ہے. تو اس وقت پورا مشن شروع ہو چکا ہے. یہ ہماری 25-30 دن پہلے کی رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس ایئر کرافٹ کو تباہ کرنا اس وقت یمن کی ٹاپ پرائرٹی بنی ہوئی ہے. اگر اس ایئر کرافٹ کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو یمن کے لیے یہ سب سے بڑی فتح ہوگی اور امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا لاس ہوگا. تو آج امریکی کمانڈر یہ بتا رہا ہے کہ شدید ترین حملے اس ایئر کرافٹ کے اوپر ہو رہے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہے تھے. یعنی مہینہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا, اس کے بعد ہمیں کوئی خبر اس کی نہیں ملی کہ اچھا جی اس مشن کا کیا ہوا, کیا یمن کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے, کوئی کاروائیاں کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہم نے کبھی کہیں پر خبر نہیں دیکھی. تو آج یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اس ایئر کرافٹ پر تو شدید ترین حملے ہو رہے ہیں اور بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے اس ایئر کرافٹ کی حفاظت کرنا, اور اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ جیسے ورلڈ وار 2 میں مشکل ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی آپ شدت کا اندازہ لگائیے, دوسرا یہ کہ یمن اس حد تک ٹھان چکا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کو ہی اڑانا ہے, تو پھر یہ کب تک اس کا دفاع کریں گے. اور وہ خود اپنے منہ سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت مشکل فیس آ رہی ہے. اور دوسری بات سمجھیے, اس جنگ کو میں نئے اینگل سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے ناظرین, وہ تو ٹیکنالوجی سے لڑائی ہو رہی ہے. یعنی جو یمن اور امریکہ کی وار ہو رہی ہے, اس میں کوئی یمنی فورسز اور امریکی فورسز تو آمنے سامنے نہیں ہے کہ ادھر ان کے فوجی ہیں ادھر ان کے فوجی اور آمنے سامنے لڑ رہے ہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ ساری ٹیکنالوجی کی اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. وہ میزائل جو فائر ہوتے ہیں, ڈرون فائر ہوتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی ہے نا. ادھر سے اگر وہ ان کو تباہ کرتے ہیں تو وہ ساری ٹیکنالوجی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یمن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ مغرب کو, ویسٹ کو مات دے رہی ہے. یعنی اگر آپ ذرا غور سے سمجھیں تو یہ جو ساری ویسٹ کی ہیجمنی ہے, امریکہ کی, اسرائیل کی اور برطانیہ کی, ان کی جو ساری ہیجمنی ہے یہ ساری ٹیکنالوجی کے اوپر کھڑی ہے. یعنی آپ ذرا پیچھے تلواروں کے زمانے میں چلے جائیں, مجھے بتائیں آخری جب تلواروں کا زمانہ تھا تو یروشلم پر کون فتح, کس کی ملکیت میں تھا یروشلم, کون جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا یروشلم, کس کے سلطنت کا حصہ تھا یروشلم. ذرا تلواروں کے زمانے میں جائیں تو آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت میں تھا اور اس میں یہودی پوری طرح سے شکست کھا چکے تھے. تو جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے تب سے یہ آرڈر چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹیکنالوجی ہی کی ہیجمنی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہی کا اقتدار ہے. جب ہم تلواروں کے زمانے سے اس ٹیکنالوجی کے یعنی ملٹری ٹیکنالوجی کے زمانے میں داخل ہوئے ہیں تب ان کی فتح ہوئی ہے, اور مسلمان اور یہ ایسٹ کی طاقتیں یہ پیچھے سے پیچھے ہوتی چلی گئی ہیں. تو آج اگر ان کی ٹیکنالوجی سپیریئر ہو رہی ہے اور ان کی اسرائیل امریکہ کی ٹیکنالوجی انفیریئر ہو رہی ہے, یعنی یمن کی ٹیکنالوجی ان کو مات دے رہی ہے, تو اٹس مین کہ پھر یہ صورتحال دوبارہ سے تبدیل ہوگی نا, کہ جیسے پہلے ان کے پاس وہ سپیریئر ملٹری ٹیکنالوجی تھی, یا سادہ الفاظ میں کہہ لیجئے سپیریئر ملٹری ہتھیار تھے, تو وہ آگے حکومت کرنے لگ گئے, وہ فاتح ہو گئے. تو اگر اب دوبارہ سے صورتحال بدل رہی ہے تو پھر دوبارہ سے جو ہے ان کو یہ ساری جو ہیجمنی ہے ختم کرنی پڑے گی. یعنی اسرائیل اسی طاقت کی بنیاد پر قائم ہوا نا. دیکھیں آئرن ڈوم کیا ہے, آئرن ڈوم کوئی مطلب جن ہے, آئرن ڈوم بھائی ٹیکنالوجی ہے نا جو اسرائیل کو ٹچ نہیں کرنے دیتی. آپ ہزاروں میزائل فائر کر دیں, اسرائیل کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو آج ایسے میزائل بنے ہیں جو آئرن ڈوم کو تباہ کر رہے ہیں, تو پھر وہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ایسے ریورس ہوں گی نا, اسرائیل ایسے ہی ریورس ہوگا. وہ اس طاقت کے اوپر قائم ہوا تھا, اور جب یہ طاقت ادھر فلسطین کے اتحادیوں کے پاس آ رہی ہے تو پھر اسرائیل جو ہے وہ
قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ اصل بات جو ہے آپ کو سمجھنے والی ہے کہ اب جو نتیجہ ہے وہ بالکل مختلف نکلے گا۔ ماضی کی جنگوں کا نتیجہ مختلف تھا، لیکن آج کی جنگوں کا نتیجہ بالکل مختلف ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ناظرین، یمن نے ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا جس کا نام ہے میڈو، اور ریڈ سی کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ نمبر آف نیول میزائل اس پر فائر کیے گئے ہیں، کچھ پانی میں جا کر گرے، کچھ کو انہوں نے ڈیفینیٹلی تباہ کر دیا ہوگا ہوا میں، لیکن کچھ جا کر جو ہے وہ ٹکرائے ہیں اور امریکی جہاز کو ایک بار پھر تباہ کر دیا گیا ہے ریڈ سی کے اندر۔ تو یمن کے جو حملے ہیں وہ مسلسل جاری ہیں اور یمن کا کوئی علاج نہیں۔ آگے ذرا چلیے تو ناظرین، یمن نے پیوٹن کے حوالے سے بھی اہم پیغام جاری کیا ہے۔ پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یمن سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، وی کانگریچولیٹ President Putin, your victory in the presidential election is a defeat for America and West and a failure for all of its efforts to confuse the Russian internal situation۔ ناظرین، اس وقت دنیا بہت کلیرٹی کے ساتھ، یہ غزہ جنگ کے بعد نا بہت کلیرٹی کے ساتھ دو بلاکس میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ والا، اس نے اس کو زیادہ کلیئر کیا ہے۔ پیوٹن والا جو الیکشن ہے اس وقت ناظرین، پیوٹن کا جو الیکشن ہے اس کو متنازع قرار دے رہا ہے ویسٹ، اس کو تسلیم نہیں کر رہا، پیوٹن کے دوبارہ سے آنے کو خطرناک قرار دے رہا ہے، لیکن فلسطین کانگریچولیٹ کر رہا ہے، یمن کانگریچولیٹ کر رہا ہے، چائنا، ایران، افریقہ کے کچھ ممالک، ساؤتھ امریکہ کے کچھ ممالک، نارتھ کوریا، یہ پیوٹن کو کانگریچولیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے پیوٹن کا آنا۔ تو بالکل واضح طور پر نا مطلب بلاکس بن گئے، ایک طرف یہ ہے فلسطین اور اس کے اتحادی ہیں، اور اس کے پیچھے چائنا رشیا ہے، ادھر اسرائیل ہے، اور اس کے پیچھے یہ لڑکھڑاتی یورپی پوزیشن ہے اور لڑکھڑاتی امریکی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ دو بلاکس ہیں وہ اس وقت بن گئے ہیں۔ تو پیوٹن کو مجھے بتائیے، ماضی میں اٹھا کر دیکھیے، یمن نے کبھی اس طرح سے جاری کی ہے سٹیٹمنٹ، اور اس کی سٹیٹمنٹ کو کبھی کوئی وقت دی گئی ہے کہ یمن سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے جی پیوٹن صاحب آپ کو مبارک، اور اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے دنیا کے میڈیا میں؟ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں بدل رہی ہیں، ایک نیا الائنس بن رہا ہے۔ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے نا، یہ ایک نیا الائنس بنا رہا ہے، اور وہ جو نیا الائنس ہے وہ فاتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس صورتحال میں یہ جو جنگ اس وقت شروع ہوئی ہے، اس میں کوئی ایک ملک فاتح نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ فلسطین فاتح ہو جائے گا اسرائیل پر، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پورے کا پورا الائنس جو ہے یہ فاتح ہوگا، یا یہ پورے کا پورا الائنس شکست کھائے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ کوئی ایک فلسطین اسرائیل والا معاملہ نہیں ہے۔ اور سیم اسی طرح جو اسرائیل والا ہے، ویسٹ والا ہے، یہ اسرائیل کا جو سارا الائنس ہے وہ سارا شکست کھائے گا، یا پھر وہ دوبارہ سے اپنا ڈنڈا مضبوط کریں گے اور دوبارہ سے جو اپنی ہیجمنی ہے اس کو 100 سال تک اور بڑھائیں گے، جو کہ اب نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اس طرح سے سچویشن آگے بڑھے گی، ایک ملک والا معاملہ نہیں ہے۔ پھر ناظرین، یمن کی آخری دو سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پھر پیوٹن اور ایران والی جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یمن کہہ رہا ہے the council that was unable to stop the genocide in Gaza and impose international law in Israel has no right to demand that other respect it۔ پھر یمن کہہ رہا ہے we retreat that Yemen's operations in the Red Sea and Arabian Sea are closely linked to the Israeli attack on Gaza۔ تو یہ اس وقت یمن کی کلیئر پوزیشن ہے اور دنیا میں بدلتا ہوا الائنس۔ اب ذرا آگے چلیے، اس کو مزید میں کلیئر کر دیتا ہوں، فلسطین کے ساتھ کس طرح سے یہ طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں، اس کو اب میں مزید کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایران اور روس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو مزید کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ جو میں نے پیچھے سارے 10-12 منٹ تمہید باندھی ہے، اب مزید سمجھ لیجئے۔ ایرانی پریزیڈنٹ اور پیوٹن کی بات ہوئی ہے، اور یہ پیوٹن کے صدر منتخب ہونے کے بعد یہ پہلی کال ہے۔ اس کال میں یہ پہلی کال ہے جس میں رسمی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی دھوم دھڑکا اور مار دھاڑ والی باتیں نہیں ہوتی، صرف رسمی مبارکباد، ہاں جی اچھا برا ہے، یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی ٹاک میں کیا بات ہو رہی ہے ذرا سنیے گا۔ The Iranian president in contact with his Russian counterpart, the continuation of crimes against the Palestinian people requires effective international action to prevent the continuation of the aggression۔ پیوٹن آگے سے کیا جواب دے رہا ہے؟ We and Iran have a similar position regarding the Israeli attacks on Gaza and are ready to cooperate more with Tehran in this regard۔ آپ ذرا لینگویج چیک کریے گا، اور ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے پیوٹن کی جانب سے، یار یہ کوئی تیسری دنیا کا ملک تو بات نہیں کر رہا، مطلب پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں ہماری سملر پوزیشن ہے ایران کے ساتھ،
and we are ready to cooperate more with Iran in this regard. پہلی بات ہو رہی ہے اور پہلی بات بھی غزہ کے اوپر ہو رہی ہے اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں فار مور ایکشن. تو مجھے یہ بتائیے اور ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن سیم ہے جس طرح کہ ایران کی پوزیشن ہے, تو مجھے آپ بتا دیں ایران کی پوزیشن کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے. ایران تو 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتا, ایران تو کہتا ہے صرف فلسطین ہوگا. ایران تو کہتا ہے اسرائیل کی ایران کے کمانڈر آن ریکارڈ بیان دے چکے ہیں کہ لیو دا ریجن. اور ایران کی جو سپریم لیڈرشپ ہے یعنی سپریم کمانڈر سے لے کر ایرانی صدر سے لے کر فارن منسٹر جو سارے ٹاپ کے ان کے افیشلز ہیں ان کے ساروں کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا ہم یہاں سے خاتمہ کریں گے, اسرائیل کو یہاں پر رہنے دیں گے. مطلب ہم کوئی 2 ریاستوں کو نہیں مانتے, ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ نہیں فلسطین اور اسرائیل نہیں, ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کس کی پوزیشن ہے؟ یہ ایران کی پوزیشن ہے. وہ سعودی عرب کی پوزیشن نہیں ہے. سعودی عرب 2 اسٹیٹ ہے, باقی بہت سارے ممالک 2 اسٹیٹ کی بات کریں. ایران ہے جو کہتا ہے لیو دا ریجن, ہم تمہیں یہاں پر مانتے ہی نہیں ہیں. اور وہاں پر تو ان کا ایک مطلب ایک چوک ہے بڑا مشہور, اس کو سرکاری یا جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, وہاں پر کلاک لگا ہوا ہے جو اینٹی کلاک نہیں ہوتا کہ آپ ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں سال 2 سال یا جتنا بھی, اور وہ اینٹی چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنے دن اتنے مہینے یا اتنے گھنٹے رہ گئے. تو وہ ایک کلاک لگا ہوا ہے جو اینٹی چل رہا ہے, اس میں ایک سال پتہ نہیں کون سا انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم کو اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ آفیشلی وہاں پر لگایا گیا. تو یہ ایران کی پوزیشن ہے اسرائیل کے حوالے سے. اور پیوٹن صدر منتخب ہونے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری اور ایران کی پوزیشن سیم ہے اور ایران کے ساتھ ہم مزید تیار ہیں اسرائیل کے خلاف. حالانکہ اسرائیل کے روس کے ساتھ سفارتی تعلقات, تجارتی تعلقات, بہت بڑی آبادی جیوز کی رشیا کے اندر آباد ہے. میں پہلے بھی 1-2 بار بات کر چکا ہوں. تو یہ روس اس وقت اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن لے رہا ہے جو کہ 6 مہینوں میں اس نے بہت مطلب پوزیشن لی, اسلحہ دیا, سارا کچھ کیا, لیکن اتنا زیادہ جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ پیوٹن سامنے نہیں آیا. اور یہ جو بات میں نے پیچھے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی نا جب یہ پیوٹن جیتا ہے, تو دیکھیں بات آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو پیوٹن کی ٹرم ہے نا یہ بہت غیر معمولی ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ہر جگہ پر پیوٹن نظر آئے گا. مڈل ایسٹ کی جنگ میں, آگے پیچھے, افریقہ میں, امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, ایشیا میں, یورپ میں, آپ کو ہر جگہ پر پیوٹن نظر آئے گا. الیکشنز ہو رہے تھے, تھوڑا سا پیوٹن ہوتا ہے نا, الیکشن کی وجہ سے آپ اندر مصروف ہو جاتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز میں, تھوڑا سا چیزوں کو روک لیا جاتا ہے کہ اچھا جی الیکشن کا رزلٹ آ جائے اس کے بعد دیکھیں گے. تو اب تو وہ 87% میجورٹی کے ساتھ دوبارہ حکومت میں آ چکا ہے. تو وہ جو پلانز اس کے تھے جو کہ تھوڑا سا روکا ہوا تھا اس نے, اب ان سب کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. اور اپنے منہ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم مور کرنے جا رہے ہیں, ڈو مور کرنے جا رہے ہیں ہم ایران کے ساتھ مل کر. تو ایران جو اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے دہشت گرد اسٹیٹ ہے, پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر ڈو مور کرنے جا رہے ہیں. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف. یمن مبارکباد دے رہا ہے پیوٹن کو, وہاں سے امداد جو ہے وہ یمن کو پہنچ رہی ہے, وہاں سے امداد جو ہے وہ شام کو پہنچ رہی ہے. شام میں پورا ٹھکانہ جو ہے وہ روس نے بنا لیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے یہ صورتحال بدل رہی ہے. پھر ساتھ ہی پیوٹن نے یہ بیان جاری کر دیا جو ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ ڈالر کی ہیجمنی کو ختم کیا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو عرب ملک ہیں, یہ جو مڈل ایسٹ کے مالک ہیں, یہ آئل بیچنا بند کر دیں ڈالر میں. اور ڈالر گیا تو امریکی ہیجمنی گئی. تو یہ اس بڑے پلان کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ فلسطین اسرائیل کی جنگ ایسا نہیں کہ فلسطین جیت جائے گا اسرائیل ہار جائے گا, یہ پورے کا پورا الائنس جیتے گا. اور اس میں صرف جو کنفیوژن تھی نا کہ بھائی رشیا کس حد تک انوالو ہوگا یا چائنا کس حد تک انوالو ہوگا, تو وہ پوزیشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہر روز سامنے آ رہی ہے کہ وہ کس حد تک انوالو ہیں. اور اس میں جو پریکٹیکل بات ہے نا, دیکھیں ایک بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے, ریاستیں کبھی ریاست کی دوست نہیں ہوتی. اگر آپ فارن پالیسی پڑھیں تو سب سے پہلا سبق آپ کو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے کہ ریاستیں آپس میں دوست نہیں ہوتی, ہمیشہ کامن میوچل انٹرسٹ کے اوپر ریاستیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو فلسطین کی آزادی, جو میں پریکٹیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ فلسطین کی آزادی, فلسطین کی یہ فتح جو ہے وہ اس میں رشیا اور چائنا کا انٹرسٹ ہے, اس لیے وہ ہر صورت میں جائیں گے کیونکہ ان کی لڑائی امریکہ سے ہے. تو یہاں پر اسرائیل ہارے گا تو امریکہ کمزور ہوگا, اسی لیے وہ ہر صورت میں ان کو ہرانے کے لیے آئیں گے. ابھی ذرا اگلی بات سنیے. ایران نے ابھی نائجیریا میں
اپنا سفیر جو ہے وہ بھیج دیا, اپنا ایمبیسڈر بھیج دیا. اور جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ افریقن گریٹ گیم میں آپ کو ساری بتا چکا ہوں کہ ایک کے بعد ایک ملک سے, الجیریا سے, پھر نائجر سے, پھر برکینو فاسو سے, پھر مالی سے, پھر ادھر صومالیہ کیا, ایتھوپیا کیا, سوڈان کیا, مطلب ایک ایک ملک سے ان کی چھٹی ہو رہی ہے. اور وہاں پر چائنا اور رشیا اور ایران آ رہے ہیں. تو اب نائجر نے ابھی یہ 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو لیو دا کنٹری, اور آج سب سے پہلے جو ایمبیسڈر وہاں پر بھیجا ہے وہ ایران نے بھیجا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال, مطلب دیکھیں ایک نہ ایک دن یہ دنیا بدلنی تھی, یہ تو طے تھا, اور اسرائیل کا بھی قبضہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا, یہ بات بھی طے تھی. یہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. یہ جو تجربہ ہوا ہے اسرائیل والا, یہ تو مطلب اگر آپ 100 سال پہلے کے بیانات اٹھا کر دیکھ لینا تو آپ کو اس ٹائم کے دانشور کہتے ملیں گے کہ یہ قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ دنیا ایک نہ ایک دن بدلنا ہی تھی. لیکن غزہ جنگ نے نا اس میں کیٹلسٹ کا کام کیا, یعنی جو چیزیں آج سے 20 سال بعد 50 سال بعد ہونی تھی وہ آج ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ فرق پڑا ہے. یہ جو طاقتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں, حزب اللہ, حماس, یمن, ٹھیک ہے, انہوں نے کیٹلسٹ کا کام کیا, چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ کر دیا. افریقہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو ساؤتھ امریکہ میں ہو رہا ہے, یہ ہونا ہی تھا. ایک نہ ایک دن ویسٹ کی ہیجمنی ختم ہونا ہی تھی. لیکن غزہ جنگ اس میں سینٹر آف گریوٹی بنی, اور اس نے کیٹلسٹ کا کام کیا, اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا کو وہ بدل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین, چائنا نے ایک الگ محاذ کھول دیا ساؤتھ چائنا سی میں. کیوبا کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی خبر آئی ہے, جو امریکہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی ویڈیو میں یہ جو باقی تفصیلات رہ گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ ساری طاقتیں اس وقت مل کر مڈل ایسٹ کے اندر زور لگا رہی ہیں. چائنا ہو, رشیا ہو, نارتھ کوریا ہو, افریقہ کے ممالک جو اینٹی امریکن ہیں, ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں یا باقی ہوں, وہ ساری طاقتیں مل کر اس وقت مڈل ایسٹ میں زور لگا رہی ہیں. وہ اسرائیل کی شکست ان کے لیے سمجھ لے کہ اپنی سوورینٹی کا مسئلہ ہے, بقا کا مسئلہ ہے. اس لیے وہ ہر صورت میں اسرائیل کو ہرانے کے لیے فلسطین کا ساتھ دیں گی. اور یہی چیز جو ہے وہ آج ڈیسائسو ثابت ہو رہی ہے. یہ جذبہ پہلے بھی شاید ہوگا, لیکن ساتھ جو سپریرٹی آف ویپنز آئی ہے, سپریرٹی آف ٹیکنالوجی آئی ہے, پھر یہ میوچل انٹرسٹ آپس میں کر گئے ہیں, تو یہ چیزیں بہت امپیکٹفل اور ڈیسائسو معاملے تک جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.